للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 5ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ماقبل جو چوتھا پارہ تھا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو محرمات ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح جائز ہے۔ تو ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کا جواز ہے اور ان سے نکاح ہم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نکاح سے مقصود بیان فرمایا کہ نکاح کا مقصود جو ہے وہ پاک دامنی ہے، نہ کہ شہوت پورا کرنا ہے۔ تو نکاح سے جو مین مقصودی چیزیں ہیں وہ پاک دامنی ہے کہ انسان جو ہے نا غلط کاموں سے بچ جائے۔ اور نکاح جو ہوتا ہے اس گواہ ہوتے ہیں، اور اسی اس میں مہر ہوتا ہے نکاح کے اندر، اور متعہ جو ہے وہ حرمت ہے اس کی، کیونکہ متعہ نکاح کے الفاظ سے بھی نہیں ہوتا ہے، وہ متعہ والے الفاظ سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی گواہ وغیرہ شرط نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی خاص معین وقت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت اور برتری جو نے دی ہے عورتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت اور برتری دے دی عورت پر، کہ مرد کو برتری حاصل ہے پر تو دو بنیادی وجوہات ہے جس کی بنا پر مرد کو عورت پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ نمبر 1 بات اس کی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اخراجات اٹھاتا ہے، مرد جو ہے نا پورے گھر کا، پورے خاندان کا جو ہے نا اخراجات اٹھاتا ہے، اس لیے مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے اس اعتبار سے۔ دوسری بات ہے کہ فطرت اور طبیعت اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایسے بنائی ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، کہ مرد جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرتا ہے، بہت سے مشکل کام کرتا ہے، اور مرد کے ذہن وغیرہ یہ ساری چیزیں عورت پر اس اعتبار سے عورت کی جو ہے نا عورت پر جو ہے نا برتری حاصل ہے مرد کو۔ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر جو ہے نا برتری جو ہے نا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بیان فرمائی ہے۔ فَعِدُوهُنَّ، آپ اس کو نصیحت کرے اور اس کی اصلاح کرے، ان کو بولے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چل رہے گا نافرمانی تو اس کا انجام کیا بنے گا، اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرے۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو علیحدہ کرو، اگر پھر بھی نہ سمجھے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کی آپ پٹائی بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسائل طہارت کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض ایسے امور جو بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے، مثلا نماز، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، اسی طرح اور مسائل جو آپ بغیر وضو کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اس کے لیے طہارت حاصل کریں اور وضو کریں۔ اور غسل ہے، غسل جنابت ہے، احتلام وغیرہ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ پھر غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسائل طہارت کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہم پر رحمت اور فضل کی کہ ایک پانی کے متبادل جو چیز ہے جو آسانی سے مل سکتا ہے، مٹی کو ہمارے لیے، اور ہر وہ چیز جو زمین کی جن سے ہے اس کے ہمارے لیے جو ہے مطہر بنا دیا کہ ہم اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کا اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے نا بیان فرمایا ہے ادھر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کے حوالے سے کہ امانت کو اس کے مستحقین تک ادا کیا کرو، اس کو جو ہے نا دے دیا کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے اہل کی طرف جو ہے لٹایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادا کرو اس کو۔ اگرچہ اس کا پس منظر جو ہے خاص واقع ہے، عثمان بن طلحہ یہ ایک شخص تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے مفہوم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گی کہ یہ چابی آپ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اور مجھے جناب حوالے کریں گے۔
تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے وہ چابی لی تھی، اور پھر وہی چابی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کی کہ آپ اس کے مستحق ہیں اور یہ آپ کے خاندان میں اور آپ کے پاس یہ چابی رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے اطاعت، اللہ کی جو اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اپنی اطاعت، اسی طرح رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی تھی کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا صراط الذین، اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر انعام ہوا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو منعم علیہم لوگوں کا یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر 4 قسم کے لوگ ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، صدیقین ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، شہداء ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، والصالحین اس طرح علماء، فقہاء اور صلحاء جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تقلید جس سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ۔ یہاں سے علماء نے بیان فرمایا کہ تقلید کا اس بات ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مسائل شرعیہ کے اندر کوئی نص موجود نہیں ہے، جہاں پر نص جہاں ساکت ہے تو وہاں پر آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اگر رسول موجود ہے تو رسول سے اس کی دریافت کرے، اس مسئلے کو دریافت کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر آپ فقہاء سے جو ہے نا اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے تقلید، اور تقلید بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے آج کل کے زمانے میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اللہ تعالیٰ نے قتل اور دیت کا بیان کیا یہاں سے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کرے، یہ مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ کسی نے کسی مسلمان کو خطأً قتل کیا تو خطأ صورت میں پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اس بندے پر کفارہ آئے گا اور اسی طرح اس پر دیت بھی آئے گا۔ دیت جو احادیث میں آیا ہے 100 اونٹ جو ہے اس کے بدلے میں آئے گا، یا جو ہے 10,000 دینار جو ہے اس بندے پر اس کا دیت جو ہے لازم ہوگا۔ تو 2 چیزیں ان کے لیے ہو گئی، اگر کسی نے خطأً کسی مسلمان کو قتل کیا، ایک اس پر کفارہ، دوسرا اس پر دیت۔ اس طرح اگر کسی نے ذمہ کو بھی قتل کر دیا تو ذمہ پر بھی جو ہے نا وہ دیت جو ہے نا اس قاتل پر، ذمہ کے قاتل پر دیت آئے گا، اور اسی طرح کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مسلمان جو ہے نا غلام کو آزاد کرے گا، یا جو ہے نا اگر مسلمان غلام موجود نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار اور مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ ذمہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ملک کے اندر رہتا ہے، مسلمان ملک کے اندر، اور ٹیکس دے کے جو ہے نا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مسلمان کو قتل کیا لیکن دارالحرب غیر مسلم کنٹریز وغیرہ میں جو ہے اس کو قتل کر دیا تو وہاں پر صرف کفارہ آئے گا اور دیت جو ہے نا نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیت کے جو ہے احکام اور قتل کے احکام بیان فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف اور صلاۃ قصر کا تذکرہ فرمایا۔ صلاۃ الخوف آپ جو ہے جنگ کی حالت میں جو ہوتا ہے، اور اس طرح جو نماز ہوتی ہے خوف کی حالت کی، تو یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح صلاۃ قصر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جب انسان جہاد کے لیے جاتا ہے، ماقبل میں جہاد اور ہجرت کا تذکرہ ہوا، تو جب جہاد کے لیے جانا ہوگا یا سفر کے لیے تو وہاں پر قصر اور خوف کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اجماع امت حجت قرار دی کہ امت کی اجماع یعنی اگر امت مسلمہ کسی کام پر جمع ہو جائے اس کا مخالفت جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا بڑا جرم ہے، اور اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخالفت رسول کو بھی جو ہے نا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافقین کی ذہنی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جب مسلمانوں کے ساتھ اس کی کوئی فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے تو ادھر لپک جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں کوئی فائدہ ہے تو پھر ادھر جو ہے نا دوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرہ فرمایا کہ تذبذب میں ہے، اور جو ہے نا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کا بہترین ایک نسخہ اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ 2 کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کے وہ ٹھیک ہے تو انسان انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک کام یہ ہے کہ انسان
اپنا عقیدہ درست کریں۔ تو عقیدے کا ٹھیک ہونا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ دو کام کرنا، ان سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ دو کام جب آپ انسان کے درست ہوں گے، عقیدے کا درست ہونا اور نعمتوں پر شکر کرنا، یہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین اور آسان نسخہ ہے، اور عذاب سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے یہ دو کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔